یعنی اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد جنگ بدر میں پہنچ گئے، اور جنگ بدر میں پہنچے اور وہ بھی اس حالت میں کہ صاحب کفار کی تو فوج تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے اور اسلحے سے بھی لیس ہے، اور وہاں گھوڑے بھی ہیں اور سب کچھ وسائل جنگ ہیں، اور آپ کی تعداد بہت مختصر ہے، صرف 313، اور گھوڑے بھی صرف 2 ہیں، اور تلواریں بھی بالکل معدود چند ہیں۔ اس کے باوجود کلمے کی اور ایمان کی یہ تاثیر آپ نے دیکھی کہ فتح حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ جنگ بدر پہلے ہوئی ہے، جنگ احد پہلے بدر ہوئی۔ بدر میں شاندار کامیابی حاصل کی مسلمانوں نے، شاندار کامیابی۔ اب یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی جہاں بھی کامیابی حاصل کی ہے، اس کامیابی کو دلانے میں سب سے بڑا ہاتھ ید اللہ کا رہا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یہ اپنی جگہ۔ بدر اور کس نے فتح کی؟ بدر کی جنگ علی تھے، حمزہ تھے۔ اس کے بعد احد کی جنگ ہوئی۔ احد کی جنگ میں وہی جملہ جو میں نے کل دہرایا تھا، خود اپنا پہلے کا کہا ہوا جملہ پھر اس وقت دہراؤں اور بحث کو آگے بڑھا دوں کہ رسول اللہ کی جیتی ہوئی جنگ، مسلمانوں نے رسول کی نافرمانی کر کے ہاری ہے۔ رسول کی جیتی ہوئی جنگ، مسلمانوں نے حضور کی نافرمانی کی اور جنگ ہار گئے۔ ہارے یا نہیں ہارے؟ ذرا دست ادب جوڑ کے آپ کے ذہنوں پر جو بوجھ ڈالنا چاہ رہا ہوں، یہ لفظ بالکل صحیح میں نے استعمال کیا۔ ذہن شگفتہ ہوں گے، دل شگفتہ ہوں گے، لیکن وہ معنوی شگفتگی، روحانی شگفتگی الگ ہے۔ میں صرف لفظی شگفتگی کا قائل نہیں ہوں، پہلے بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ کلمہ گو حضرات ہیں، توجہ رکھیے گا، نہ صرف یہ کہ کلمہ گو حضرات ہیں، سب نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، بلکہ جان کلمہ موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ رسول تنہا نہیں ہے، جان رسول موجود ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور احد کی جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور مسلسل جنگ کر رہے تھے، اور ایسی بے پناہ جنگ کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں علی کس طرح آپ سے دشمنوں کو دور کر رہے ہیں، کس طرح ایثار کر رہے ہیں، کس طرح جافشانی کر رہے ہیں، آپ کی محبت میں اپنا لہو بہا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہ ہو، علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ اور جب رسول نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، تو یہ ایسا اعزاز تھا کہ فوراً جبرائیل نے کہا، اور یا رسول اللہ میں بھی تو آپ دونوں سے ہوں۔ یہ جنگ احد ہی کا منظر ہے۔ علی جنگ کر رہے ہیں، رسول موجود ہیں، اس کے باوجود نتیجہ جنگ کیا ہوا؟ توجہ فرما رہے ہیں میں کس منزل تک لانا چاہ رہا ہوں؟ خود رسول موجود، امیر المؤمنین موجود، حمزہ موجود۔ اگر اس وقت رسول چاہتے تو کیا آسمان سے فرشتے مدد کے لیے نہ آتے؟ بدر میں فرشتے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ بدر میں فرشتے آئے تھے، بالکل، قرآن مجید گواہ ہے۔ جب بدر میں فرشتے آئے تو احد میں فرشتے کیوں نہیں آئے؟ بالیدہ ہے ذہن، کچھ سنگین بات سننے کے لیے آمادہ ہے نا؟ جب بدر میں فرشتے آئے تو احد میں کیوں نہیں اللہ نے بھیج دیے فرشتے از خود؟ جاؤ ان کی مدد کرو۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ہیں انسان، آپ کو بنایا ہے اشرف المخلوقات۔ پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ ہمیشہ انسان فرشتے کی مدد سے کامیاب ہو۔ پروردگار یہ نہیں چاہتا ہمیشہ آپ فرشتے کی
مدد سے کامیاب۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کو اس کائنات کو ایسا بنایا ہے اور اس زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں دشواریاں آئیں گی اور ان دشواریوں کو سر کرنا ہے آپ کو، اور اس کے بعد ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، اور ایک خاص منزل تک آپ کو پہنچنا ہے اپنی کوششوں سے۔ ہر ایک کو فرشتہ اٹھا کے نہیں لے جائے گا۔ اور ہمارے یہاں وہ جوہر ایمانی، وہ جوہر روحانی کب اور کس طرح پیدا ہوگا امت کے افراد کے اندر؟ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ بحث جس نقطہ نظر سے میں کر رہا ہوں وہ واضح ہو پا رہا ہے نقطہ نظر یا نہیں۔ ایک سوال قائم کر دوں یہیں پر، اور شاید بہت سے شکوک و شبہات دلوں و دماغوں سے دور ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لے آئے، اس دنیا میں ہدایت فرما کے چلے گئے، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک 11 امام آئے اور ہدایت فرما کے چلے گئے۔ کیا ہدایت تھی؟ جوہر کیا تھا؟ لب لباب کیا تھا؟ پیغام کیا تھا؟ میسج کیا تھا؟ یہ شریعت اور طریقت کس لیے سکھائی گئی؟ صرف اسی لیے کہ یہ جو پروردگار کا نظام ہے، اللہ تمہیں جس بلند مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے اس بلند مقام تک پہنچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ خوشی کے لمحے آئیں، مسرت کے لمحے آئیں تو کس طرح ان کی قدردانی کرنی ہے، اور مشکل لمحے آئیں تو ان لمحوں کو کس طرح سے بسر کرنا ہے اور گزارنا ہے۔ اب 12ویں امام کی غیبت میں جو اتنا طول ہے، آپ سب انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں گے، اور حضرت کے تشریف لانے کا زمانہ دور سے دور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اسی لیے کہ ابھی تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر کام فرشتوں کی مدد سے ہوگا۔ نہیں، حضرت چاہتے ہیں وہ امت وجود میں آ جائے کہ انسانوں کی مدد سے ایک انقلاب آ سکے۔ آپ کی مدد سے یہ آپ کے اندر کب جرأت، ہمت، حوصلہ پیدا ہوگا؟ آپ کے اندر جوہر کردار کب پیدا ہوگا؟ آپ کے اندر وہ شجاعت کب پیدا ہوگی؟ جب پرانی مثالیں دی جاتی ہیں اور اس سے کسی جدید مثال کو سامنے لایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ارے توہین ہو گئی۔ وہ ان کی عظمت اپنی جگہ، آپ کب عظیم نسلیں پیدا کریں گے؟ اللہ کے رسول آئے، ان کو اچھے صحابہ ملے یا نہیں ملے؟ اچھے صحابہ ملے۔ منافقین جو تھے وہ منافقین تھے، مگر جو ایثار گر، جان نثار صحابہ تھے وہ بھی تھے۔ امیر المومنین کو جان نثار کرنے والے صحابہ ملے یا نہیں ملے؟ امام حسین کو صحابہ ملے یا نہیں ملے؟ یہ صحابہ کون تھے؟ سب کے سب معصوم تھے، معصوم ماؤں سے پیدا ہوئے تھے، معصوم نسلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ کوئی بنی اسد کا ہے تو کوئی کہیں کا ہے تو کوئی کہیں کا ہے، یہ سب جوہر سمٹ کے آئے اور زیر پرچم عباس انہوں نے وہ مثال قائم کی کہ علم توحید اور علم اسلام قیامت تک کے لیے علم عباس نام پا گیا۔ یہ سب جو افراد تھے بنی ہاشم میں سے نہیں تھے۔ اب جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف ان کی نصرت کے لیے آپ کے پاس تربیت کا کوئی منصوبہ ہے یا نہیں ہے؟